ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی اس بات چیت میں ہم آپ کو ابھی تازہ تاشکند میں وسطی ایشیائی رہنماؤں کے دوسرے مشاورتی اجلاس کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ قزاقستان میں غیر ملکی ماہرین کے بارے میں جو نیک اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو دوستو سنیے، وسطی ایشیائی رہنماؤں کا دوسرا مشاورتی اجلاس، علاقائی ترقی کے لیے ایک اہم قدم۔ اعلیٰ سطح پر علاقائی مشاورت میں ہم نے اس دوسرے مشاورتی اجلاس میں اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا ہے۔ اس نقطے پر ازبکستان کے صدر شوکت میرزیایف نے تاشکند میں وسطی ایشیائی لیڈروں کے باہمی اجلاس میں زور دیا۔ صدر موصوف نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے علاقائی باہمی مشاورت کے دوسرے اجلاس میں زیر بحث ایجنڈے پر روشنی ڈالی۔ ہماری آج کی بات چیت انتہائی کھلی اور دوستی کی فضا میں ہوئی۔ مکمل باہمی ہم آہنگی کی روح کی حکمرانی تھی۔ سیاسی مثبت خواہشوں کی مضبوط فضا کار فرما رہی، اور یہی ثبوت ہے ہماری دوستی کی امنگوں کا۔ علاقے میں بہتر ہمسائیگی اور باہمی اعتماد اور یقین کی فضا کار فرما ہے۔ ہم نے ہر عام مسئلے پر بحث کی اور ایک بار پھر اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ باہمی رابطے اور عمل کو بڑھایا جائے گا۔ ہمارے اس اجلاس نے اس بات کو ثابت کیا کہ علاقائی اور عالمی مسائل پر ہم نہایت ہی قریب ہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ تجارتی پابندیوں اور رکاوٹوں کو کم سے کم کیا جائے گا۔ ہمارے ممالک کے درمیان صنعتی ترقی اور پیداوار بڑھانے کے لیے تعاون کو فروغ دیا جائے گا۔ بڑے بڑے پروجیکٹ مل کر عمل میں لائے جائیں گے اور انرجی کے انفراسٹرکچر کو مزید جدید بنایا جائے گا اور علاقے کو ایک ٹرانزٹ کاریڈور کا درجہ دے دیا جائے گا۔ فریقین نے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے متواتر اور مؤثر طور پر بڑھانے پر زور دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ سائنس، تعلیم، سیاحت، ثقافت اور کھیلوں کے شعبوں میں زیادہ سے زیادہ کارروائیاں کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ صدر شوکت میرزیایف نے کہا کہ ہمیں ہماری مشترکہ تاریخ اور ثقافت آپس میں جوڑتی ہے۔ ہمارا مقدس مذہب ایک ہے، ہماری سوچ سمجھ ایک جیسی ہے، روحانی قدریں اور روایتیں ایک جیسی ہیں، اور سب سے اول یہ کہ ہمیں دوستی کی فضا نے گھیرا ہوا ہے، اور یہ سب کچھ وسطی ایشیائی ممالک کے باہمی تعاون اور ترقی کے لیے ایک مضبوط بنیاد ہے، اور ہماری قوموں کی ترقی اور خوشبختی کے لیے ایک بنیادی نقطہ ہے۔ وسطی ایشیائی ممالک کے سربراہوں کے دوسرے مشاورتی اجلاس میں کثیر جہتی تعاون پر زور دیا گیا، اور یہ کہ سلامتی اور استحکام کو فروغ دینا چاہیے۔ اجلاس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ ایسے مشاورتی اجلاس ہوتے رہیں گے۔ وسطی ایشیائی ممالک کے سربراہوں کے اجلاس میں قزاقستان کے پہلے صدر نور سلطان نظربائیو کو سربراہوں کے ایسے مشاورتی اجلاسوں کے لیے اعزازی چیئرمین منتخب کیا گیا۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ اگلا ایسا مشاورتی اجلاس 2020 میں کرغزستان میں ہوگا۔ وسطی ایشیائی ممالک میں ایک دوسرے کے ساتھ سرحدیں کھولی جا رہی ہیں، مشترکہ پروجیکٹ بنائے جا رہے ہیں۔ ایک خاندان جو سوویت یونین کے انتشار کے اثرات کے کسی حد تک زیر اثر تھا، اب پھر ایک مشترکہ خاندان کا روپ دھار رہا ہے، اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کے شہریوں کو رعایتیں دی جا رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی ترقی کے مسائل کو بھی بڑی عمدگی سے حل کیا جا رہا ہے۔ مثلاً قزاقستان نے اپنے ملک کی ترقی میں مدد کے لیے غیر ملکیوں کے لیے دروازے کھول دیے تھے اور اپنی صنعت کو موقع دیا کہ وہ غیر ملکی ماہرین سے بآسانی استفادہ کرے۔ اب اس نقطے پر دوسرے انداز میں غور کیا جا رہا ہے۔ مثلا یہ کہ قزاقستان صرف ان ماہرین کو ویلکم کرے گا جو کہ نہایت ضروری ہوں گے، اور پھر یہ کہ اگر کوئی ایسا ماہر قزاقستان کا شہری نہیں ہے تو غیر ملکی ماہر کی مدد سے اس کا متبادل تیار کیا جائے گا۔ قزاقستان کے دارالحکومت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ منسٹری آف لیبر اور امیگریشن میں ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ غیر ملکی ماہرین کا داخلہ زیادہ سے زیادہ کم کیا جائے۔ قزاقستان کی 63 بڑی کمپنیوں کے کام کا جائزہ لیا گیا اور معلوم ہوا کہ غیر ملکی ماہرین کو زیادہ تنخواہ دی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں قزاق شہری کو کم تنخواہ دی جاتی ہے۔ اس فرق کو ختم کرنے پر زور دیا گیا۔
لیبر اور سوشل تحفظ کے وزیر برجان نوری ممبیتو نے کہا کہ غیر ملکیوں کے داخلے کے قوانین کو سخت کر دیں گے۔ جو کارخانے 30 سے زیادہ غیر ملکی ماہرین کام پر رکھیں گے ان کی سالانہ جانچ پڑتال کی جائے گی اور انہیں اس پر مائل کریں گے کہ تنہوں کے فرق کو ختم کیا جائے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس وقت 2400 اداروں میں 21,000 غیر ملکی ماہرین کام کر رہے ہیں۔ ان کارخانوں کی نگرانی کرتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ وہاں غیر ملکی ماہرین کو بتدریج کم کیا جائے۔ لیکن دوستو، امید کامل ہے کہ پاکستان اس سے متاثر نہ ہوگا کہ قزاقستان میں پاکستانی ماہرین ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی بات چیت ختم ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ بات چیت پسند آئی ہو تو ہمیں لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آج کی بات چیت سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔